روزانہ باپ کے پاس جاتی ہے، کان بھرتی روزانہ۔ مرحوم آیت اللہ خوئی کے ایک وکیل پاکستان میں 25 سال رہے، ان کے انتقال کے بعد پھر پاکستان سے گئے اور میں ان کے بہت کلوز تھا۔ تو ایک بار انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان میں اتنے سال گزارے اور بحیثیت وکیل، مرجے کے وکیل کے آیا ہوں، تو بہت سارے سوشل پرابلم آتے تھے، شوہر بیوی کے اختلافات، آج کے نہیں، 70s جب ذرا کچھ معقول ماحول تھا، 80s معقول ماحول تھا، اتنے جھگڑے آتے تھے طلاق کے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان میں 90% طلاق کے مسئلے ختم ہو جائیں اگر لڑکے اور لڑکی کے پیرنٹس بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں۔ لڑکا لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اختلاف بھی ہوگا تو دور ہو جاتا ہے، پرابلم ہے جب والدین بیچ میں کود پڑتے ہیں، بیٹی کا باپ یا بیٹی کی ماں اس کو اکساتی ہے، بیٹے کا باپ بیٹے کی ماں اس کو اکساتے ہیں، پرابلم والدین کی ایگو کا ہوتا ہے، بیچارے ان دونوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ روزانہ جا کے ہماری بچی، میں اپنی بچی کی بات کروں کہ فاقہ زدہ ماحول میں پروان چڑھنے والی وہ جب برداشت نہیں کرتی تو یہ تو واقعی شہزادی، کتنی بار بتاؤں شہزادی شہزادی ہوتی ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ کے قسمت میں کوئی شہزادی نہیں ہے، سر پکڑ کے رو رہے ہوتے، تو اب یہ شہزادی روزانہ کمپلین، صبح شام باپ کے کان بھر رہی۔ جب کبھی امام مدینے سے بغداد آتے ہیں، مامون کے محل میں رہتے ہیں، مرف ہر وقت بیٹی باپ کے پاس جاتی ہے، کس سے بھی آتی، کیا مل رہا ہے اس گھر میں مجھے؟ ٹوٹا ہوا مکان ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں۔ مسجد کوفہ کے پیچھے آپ نے جو مولا کا گھر دیکھا ہے نا، ویسا ہی گھر ہر امام نے اپنے پاس رکھا تھا، روزانہ کمپلین۔ اچھا باپ ذرا ڈرا ہوا کیونکہ 8ویں امام کو شہید کر چکا ہے نا، دودھ کا جلا، دودھ کا تو کیا واقعا وہ صحیح جلا، لیکن بہرحال اب گھبرا رہا۔ مگر ایک رات کو جب بار بار کمپلین کی بیٹی نے آ کر، تو ایک رات کو اس نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی، شراب کے نشے میں تھا۔ اب جو اس بیٹی نے آ کے کمپلین کی تو بھول گیا سب کہ بھائی اس قتل کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ ابھی تک جو وہ ایوائڈ کر رہا تھا اس کو معلوم تھا کہ اگر میں نے 9 امام کو شہید کیا تو بعد میں کیا پرابلم ہوگا، لیکن اب شراب کے نشے میں آدمی کو کس بات کا خیال؟ ننگی تلوار لے کے امام کے کمرے میں گیا، امام مصلی پہ نماز سب پڑھ رہے، تلوار اٹھا کے امام کے بدن پہ اتنی تلوار ماری کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور واپس آ گئے، آگے سو گئے۔ صبح کے قریب جب اٹھا اور نشہ اترا تب اسے احساس ہوا ہی میں نے کتنا بڑا بلنڈر اور پولیٹیکل مسٹیک کر دی۔ ابھی ایک امام کے قتل کی بات چلی رہی ہے میرے اگینسٹ، دوسرا بھی امام، یہ تو میرے محل میں مارا گیا، تلوار سے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا، آنکھیں اس کی یعنی ایک طرح سے دنیا اس کے سامنے اندھیری ہو گئی، وہ اقتدار کرسی ہاتھ سے نکلتی نظر آئی۔ گھبراہٹ کے عالم میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ ایک بار پریشانی کے عالم میں ذرا سا آدمی ٹہلتا ہے، واک کرتا ہے، یہ کمرے سے باہر نکلا، ارے محل کے باغ میں جو ایک پول تھا، تالاب، وہاں پہ 9 امام بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، میں تو اپنے ہاتھ سے امام کو شہید کر کے آیا، ٹکڑے ٹکڑے، یہ میں نے کیا دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید میں بہت نشے میں تھا تو میں نے خالی تلوار بدن پہ ماری ہے، لیکن چونکہ نشے میں طاقت بھی نہیں رہتی آدمی میں تو تلوار نے بدن کے ٹکڑے نہیں کیے، اسکریچز پڑے ہوں گے۔ اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ امام کے بدن پہ کچھ چھوٹی سی انجریز، مائنر انجریز ہیں کہ نہیں، اسکریچز ہیں کہ نہیں، لیکن کیسے دیکھیں؟ غلام کو بلائے، کہا کہ اگر کسی طرح تو امام کے سینے کو یا اپر باڈی کو یا اوپر کے جسم کو مجھے دکھا دے تو آزاد۔ ایک غلام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری کی آزادی، کہا تجھے آزاد کریں گے۔ وہ آیا امام کے پاس، فرزند رسول میرا ایک پرابلم ہے اور مجھے آپ کا کرتا بطور تبرک چاہیے۔ لوگ برکت کے لیے، امام تو امام، پرانا جو ماحول تھا جب اتنا ایگو پرابلم نہیں تھا، علماء کے استعمال شدہ لباس، علماء کے استعمال شدہ رومال برکت کے لیے لوگ لے جاتے تھے۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، مجھ جیسا ناقص اور ناکارہ آدمی، مولانا بیٹا پیدا ہوا ہے، کچھ لباس دے دیجئے، ماں کا کہنا ہے کہ ہم پہلا کپڑا اس کو یہی پہنائیں۔ جب یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو پتہ نہیں کتنے جوتے میرے چوری ہو چکے ہیں، کتنے رومال لوگوں نے جیب سے نکال لیے ہیں۔ اب اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی برکت سمجھتے ہیں۔
لیکن امام سے آگے جو کہہ سکتا ہے مولا مولا مجھے برکت کے لیے آپ کا کرتا، وہ لباس جو آپ کے بدن سے ٹچ ہو رہا. امام مسکرا. معلوم ہے نا امام کو کہ کیا بات ہے، کیوں کہا جا رہا. امام ہماری آپ کی طرح جاہل کو تھوڑی ہے، علم غیب کے حامل ہیں. جو ہم نہیں دیکھتے وہ امام دیکھتا، اور اس طرح سے دیکھتا ہے کہ ہم سامنے دیوار کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا. صفین کے میدان میں علی کہہ رہے ہیں کہ مالک اشتر، میں نے صرف اس کی گردن پہ تلوار چلائی ہے جس کی قیامت تک کی نسل چیک کر لی کہ اس میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے. یہ امامت. مسکرائے. کہا میں تیرا مقصد سمجھیے. امام نے اپنے بدن پر سے اوپر سے کرتے کو اتارا. صاف و شفاف امام کا بدن. مامون بھی دیکھ رہا اور غلام بھی کہ ایک ہلکا سا داغ، دھبا، انجری، اسکریچ کچھ نہیں. اب مامون برداشت نہ کر سکا، گھبرا کے قریب آیا. کہا فرزند رسول میں اپنی غلطی ماننے آیا. کل رات کو میں نے شراب کے نشے میں آپ پہ حملہ کیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں نشے میں تھا، تو میں سمجھ رہا تھا میں نے تلوار آپ کو ماری ہے، میں دیوار کو مار رہا ہوں گا. ایسا نشے میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. امام نے کہا نہیں، تو نے مجھے کو تلوار ماری، اور ایک نہیں، جتنے وار تو کر رہا سب میرے بدن پہ کی. گھبرا کے کہا تو مولا پھر ذرا یہ بھی بتا دی کہ اس طرح سے آپ محفوظ بھی رہے، ہلکا سا اسکریچ بھی آپ کے جسم پہ نہیں آیا. امام نے دیکھیں، امام یہاں دو جواب دے سکتے ہیں. اگر پہلا جواب دیں تو یہ واقعہ ہم سے اور آپ سے کوئی پریکٹیکل تعلق نہیں رکھتا، ایک معجزہ بنے گا. اگر امام کہیں کہ میں حجت خدا ہوں، اللہ نے مجھے پروٹیکٹ کیا، تو ختم بات، ہم حجت خدا نہیں، ہم اللہ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. امام نے یہ نہیں کہا. امام نے کہا دیکھ رہا ہے میرے سیدھے ہاتھ کو؟ کہا دیکھ رہا ہوں. کیا ہے یہاں؟ کہا مولا ایک تعویذ بندھا. کہا یہ تعویذ کی برکت ہے، یہ تعویذ وہ ہے کہ یقینی موت کو بھی یہ تعویذ ٹال دیتا ہے، ہر آفت و بلا سے انسان کو بچاتا. اس تعویذ نے مجھے بچایا. اگر کہہ دیتے کہ میں نسل رسول میں سے ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں اس لیے بچا، تو یہ واقعہ ہم سے متعلق نہ ہوتا. عظمت امام آتے تعویذ کا، اس تعویذ نے بچایا. ایک بار مامون نے پوچھا یہ کون سا تعویذ ہے؟ کہا یہ حرز جواد. جو ابھی کل رات کوئی بات ہو رہی تھی کہ پہلے ہماری بزرگ خواتین بچوں کو یہ تعویذ خاص طور پہ باندھتی، اور جب مامون اگلے سال رومن امپائر سے جنگ کرنے گیا تو کہا فرزند رسول رومن امپائر سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑی فوج ہے، کیا یہ تعویذ آپ مجھے عطا کریں گے؟ امام نے کہا چونکہ مسئلہ اس وقت اسلام کا، اگر تو مارا گیا تو دشمن یہ نہیں کہے گا مامون مارا گیا، دشمن کہے گا مسلمانوں کا لیڈر مارا گیا، تو غلط ہے، جھوٹا ہے، مگر ہے تو بہرحال مسلمانوں کا لیڈر، اس لیے میں تعویذ صبح دیتا ہوں. میرے جد کے دین کی بدنامی نہ ہو. باقاعدہ مامون کے ہاتھ پہ یہ تعویذ باندھ کے امام نے رخصت کیا حرز جواد، اور واقعاً اس کے اتنے ہی فائدے ہیں. البتہ اس میں ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا، کیونکہ اتنی بات میں نے کر لی تو یہ آخری جملہ بھی کہہ. حرز جواد اس وقت اپنے سارے فائدے دیتا جب یہ ہرن کی کھال پہ لکھا، اور ہرن بھی وہ جس کے بدن میں مشک بنتا، عام جانور نہیں. اب پاکستان میں تو چونکہ ہرن کی کھال بہت قیمتی ہے اس لیے لوگ کاغذ پہ حرز جواد لکھتے ہیں، وہ بھی استعمال کریں، کوئی فائدہ ہوگا، مگر وہ سارے بینیفٹ نہیں ہوں گے. اور جب جن کو پتا ہے کہ کھال ہونی چاہیے تو دکاندار سے کہتے ہیں کھال والا، وہ بکرے کی کھال پہ تعویذ دے دیتا. ہرن کی کھال کہاں ملے؟ تو بہت مشکل. اور پھر دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ وائلڈ لائف کیا WWF کے جو مسئلے ہیں نا، تو یہ ہنٹنگ بھی ممنوع ہو گئی. تو بکری کی کھال کا بھی کوئی فائدہ ہوگا. وہ فائدے جو یہ روایت میں آئے یہ کیوں نہیں؟ اس کا ریزن حتیٰ یہ کہ ہرن کی کھال کے بھی تعویذ ملیں گے. آپ مشہد میں جائیے، قم میں جائیے، دکاندار آپ سے پوچھے گا حرز جواد کون سا کیٹیگری کا چاہیے، تو آپ حیران ہوں گے کیا مطلب کاغذ کا چاہیے، عام جانور کی کھال کا یا ہرن کی؟ لیکن ہر ہرن بھی نہیں، ایک خاص ہرن. یہ جملہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا. میرے بہت ہی اچھے دوست جو بعد میں کراچی میں شہید کر دیے گئے، ہم دونوں نے حوزہ علمیہ میں درس ساتھ شروع کیا تھا. وہ ایک بار چند مومنین کے ساتھ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے لاڑکانہ گئے تھے. واپسی میں ڈاکوؤں نے اغوا کر دی، رینسم. ان سے کہا کہ آپ سے نہیں چاہیے، آپ سے ہمیں صرف ایک کام ہے. آپ شیعہ عالم ہیں؟ ہاں. ایک کام، وہ حرز جواد ہم کو لے کے دے دیے، اس لیے کہ ملٹری بہت پیچھے لگی ہوتی ہے، پولیس بہت پیچھے لگی ہوتی ہے، بہت فائرنگ ہوتی ہے، ہمیں آپ سے کوئی رینسم نہیں مانگنا ہے، صرف تعویذ چاہیے تاکہ ہماری جان بچ جائے.
باقی تو کہا ان کے گھر والے 5 لاکھ دیں گے تو چھوڑیں گے، ان کے گھر والے 10 لاکھ دیں گے تو چھوڑیں گے، ان کے گھر والے 15 لاکھ. آپ تو ہمارا اتنا کام کر دیں، پولیس اور ملٹری کی فائرنگ سے بچا لیں. ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں. کہا ایسے ہم نہیں مانیں گے، یہ تعویذ پہلے آپ کو باندھ کے آپ کے اوپر پورا کلاشنکوف کا بس خالی کریں گے، اگر آپ زندہ رہے تو ہم سمجھیں گے جینین تعویذ. یہ میرے واقعا بہت ہی مشہور اور قابل احترام دوست ہیں، ان کے ساتھ کا واقعہ. تو اب ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بھی بچا لے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہرن. تو یہ اللہ نے شرابی مامون کی پے در پے پڑنے والی تلواروں سے امام کو بچایا. اس تعویذ کی برکت سے تو لقب پڑا تقی، جسے اللہ نے بچایا.